بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، بزنس لا میں آج ہم ڈسکس کریں گے بریچ آف کانٹریکٹ۔ بریچ آف کانٹریکٹ میں ہماری جو ٹاپکس ہیں اس میں ہم انٹروڈکشن ٹو بریچ آف کانٹریکٹ پڑھیں گے، ریمیڈی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور ڈفرینٹ ٹائپس آف ریمیڈیز جو کہ بریچ آف کانٹریکٹ کی صورت میں ایگریوڈ پارٹی کو ملتی ہے تو وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس میں سوٹ پار ریسیشن ہے، سوٹ پار ڈیمیجز ہے، سوٹ اپان کوانٹم میورٹ ہے، سوٹ پار اسپیسیفک پرفارمنس ہیں اور سوٹ پار انجنکشن ہے۔ مطلب یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ریمیڈیز ہے جو کہ ایگریوڈ پارٹی کو ملتی ہے بائی دا کورٹ، بائی دا لا، تو لہٰذا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہم صرف دو ٹائپس آف ریمیڈیز تک ڈسکس کریں گے کہ سوٹ پار ریسیشن اور سوٹ پار ڈیمیجز کی حد تک، باقی تین ریمیڈیز ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ بریچ آف کانٹریکٹ کیا ہے۔ بریچ آف کانٹریکٹ اکر when any party to the contract failed to perform his part of the contract۔ بریچ آف کانٹریکٹ اس وقت اکر ہوتی ہے جب کانٹریکٹ میں کوئی بھی پارٹی فیل ہوتی ہے اپنی پارٹ کو پرفارم کرنے سے، یعنی جب کانٹریکٹ میں جو پارٹیز ہوتی ہے پرامیزی کی شکل میں اور پرامیزر کی شکل میں، تو اگر اس میں پرامیزر یا پرامیزی کوئی بھی اپنی پرفارمنس نہیں کر سکتا تو اس صورت کانٹریکٹ بریچ ہو جاتی ہے اور بریچ آف کانٹریکٹ اکر ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت میں بریچ کب ہوتی ہے؟ when any party to the contract makes it impossible for the other party to perform his obligation under the contract۔ اور دوسری صورت میں بریچ اس وقت ہوتی ہے جب ایک پارٹی دوسری پارٹی کے لیے اس بات کو امپاسبل بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنی اوبلیگیشن پرفارم کرے۔ مطلب پرامیزر اس بات پرامیزی کے لیے یہ امپاسبل کر دے کہ وہ اپنی پرامز جو ہے وہ پرفارم کر لے، تو لہٰذا اسی صورت بھی بریچ آف کانٹریکٹ ہوتی ہے۔ یعنی ایک پارٹی دوسری پارٹی کے لیے اس بات کو امپاسبل کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی اوبلیگیشن پرفارم نہیں کر سکتی، تو پھر بھی اسی صورت میں بریچ آف کانٹریکٹ ہوتی ہے۔ تو بریچ کا مطلب ہے کہ جب کانٹریکٹ کسی بھی پارٹی کی طرف سے نان پرفارمنس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، بریچ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہ ہماری ہوگی بریچ آف کانٹریکٹ۔ بریچ آف کانٹریکٹ کی دو قسمیں ہیں یا دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ہے اینٹیسپیٹڈ بریچ آف کانٹریکٹ، اینٹیسپیٹری بریچ آف کانٹریکٹ، اور دوسری ہے ایکچوئل بریچ آف کانٹریکٹ۔ اینٹیسپیٹری بریچ آف کانٹریکٹ جب ہوگی تو اس میں ایک پارٹی ڈکلیئر کرتی ہے ایز انٹینشن آف ناٹ پرفارمنگ، یعنی ایک پارٹی کی طرف سے ناٹ پرفارمنس کی انٹینشن ڈکلیئر ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس کرنے کی قابل نہیں ہے۔ سپوز مطلب اس کی طرف سے ایک انٹینشن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی پارٹ جو کانٹریکٹ کی ہے اس کو فلفل نہیں کر سکتی، تو یہ ہوتی ہے اینٹیسپیٹری بریچ، جس میں ڈکلیریشن آف انٹینشن ہو آف ناٹ پرفارمنس۔ دوسری ہے ایکچوئل بریچ آف کانٹریکٹ، اور ایکچوئل بریچ آف کانٹریکٹ جب ڈیو ڈیٹ آف پرفارمنس ہوگی، آن دا ڈیو ڈیٹ آف دا پرفارمنس، جب کوئی بھی پارٹی اپنی پرفارمنس کرنے میں فیل ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اسی صورت ایکچوئل بریچ آف کانٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ اور ڈیورنگ دا کورس آف پرفارمنس، یا پرفارمنس جاری ہے لیکن اسی صورت کوئی پارٹی کوئی پارٹی فیل ہوتی ہے پرفارمنس ناٹ پرفارمنگ، تو لہٰذا اسی صورت بھی بریچ آف کانٹریکٹ ہوتی ہے۔ تو ایک اینٹیسپیٹری بریچ ہے جس میں وہ اپنی انٹینشن ظاہر کرتی ہے ناٹ پرفارمنس کے لیے، اور دوسری ایکچوئل پر بریچ ہے کہ جب ڈیو ہو جاتی ہے پرفارمنس اور وہ نہیں کر سکتا
تب یہ ایکچوئل بریچ آف کانٹریکٹ ہے. اب جب بریچ ہو جاتی ہے یعنی کانٹریکٹ بریچ ہوگی تو پھر یہاں پہ لا جو ہے اس کی پرائمری پرپز ہے دا پروٹیکشن آف کانٹریکچوئل ایکسپیکٹیشن آف دا پارٹیز. یعنی لا پروٹیکٹ کانٹریکچوئل ایکسپیکٹیشن آف دا پارٹیز where there is a breach of contract. Protection of contractual expectation is the primary purpose of law of contract. تو یہاں پہ چونکہ اب قانون یا لا آف کانٹریکٹ جو ہے یہ کانٹریکچوئل ایکسپیکٹیشن جو کہ پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے ان کا پروٹیکشن اس کا پرائمری پرپز ہے. اس سے پہلے پرفارمنس میں اگر آپ کو یاد ہو جب ہم پرفارمنس پڑھ رہے تھے تو ہم نے پرفارمنس کی دو موڈ پڑھے تھے. ایک تھی اسپیسیفک پرفارمنس ایکچوئل پرفارمنس اور دوسری تھی اینٹیسپیٹڈ پرفارمنس. جس طرح ایکچوئل بریچ اور اینٹیسپیٹری یعنی اٹمپٹڈ پرفارمنس. تو اٹمپٹڈ پرفارمنس میں اس ریگارڈ سے سیکشن 38 آف دا کانٹریکٹ ایکٹ کہتا تھا کہ ویئر اے پرامزر ہیز میڈ ان اپر آف پرفارمنس ٹو دا پرامزی کہ جب پرامزر کی طرف سے پرامزی کو پرفارمنس کی اپر کی جاتی ہے اینڈ دا اپر ہیز ناٹ بین ایکسپٹڈ اور پھر پرامزی اس اپر کو ایکسپٹ نہیں کرتا پرفارمنس کی دا پرامزر از ناٹ ریسپانسبل فار نان پرفارمنس. اب اس صورت میں پرامزر جو ہے وہ پرفارمنس کے لیے ریسپانسیبل نہیں ہے. اس کے ساتھ یہاں لکھا جاتا ہے نار ڈز ہی دیئر بائی لوز ہز رائٹ انڈر دا کانٹریکٹ. تو لہذا اس کی جو رائٹس ہیں انڈر دا کانٹریکٹ یہ وہ لوز نہیں کرتا. اب اگر پرامزر نے پرامزی کو اپر دی یا اس نے اپنی پارٹ پرفارم کی لیکن ریفیوزل آئی پرامزی کی طرف سے تو اسی صورت اس کی جو لائبلٹی تھی وہ تو ڈسچارج ہو گئی. لیکن ہو سکتا ہے پرامزر کو اس کی وجہ سے لاس ہو تو پھر اس لاس کے لیے باقاعدہ طور پر اس کا جو رائٹ ہے وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہاں اس کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پروٹیکشن آف کانٹریکچوئل ایکسپیکٹیشن از دا پرائمری پرپز آف لا آف کانٹریکٹ. جو لائبلٹی ڈسچارج ہو گئی لیکن اس کی جو رائٹس ہیں وہ لوز نہیں کرتا اگینسٹ دا پارٹی. دیز ایکسپیکٹیشن آر میٹ ویئر پارٹیز پرفارم دیئر ریسپیکٹو پرامزز. اب یہ ایکسپیکٹیشن اس وقت میٹ ہوتی ہے جب پارٹیز پرفارم کرتی ہے اپنی پرامزز کو. بٹ اف اینی ون آف دا پارٹی فیلز ٹو پرفارم ہز obligation لیکن اگر کوئی پارٹی اپنی پرفارمنس نہیں کر سکتی اپنی obligation کی اینڈ بریچ دا کانٹریکٹ اور کانٹریکٹ کو توڑتی ہے بریچ کرتی ہے دا لا پرووائڈ سرٹن ریمیڈیز ٹو دا اگریوڈ پارٹی. تو اس صورت میں قانون جو ہے لا جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے سرٹن ریمیڈیز تلافیہ ٹو دا اگریوڈ پارٹی اگینسٹ دا گلٹی پارٹی. گلٹی پارٹی کی اگینسٹ اگریوڈ پارٹی کو ریمیڈی دیتا ہے اس کو تلافی کرتا ہے اس کا ازالہ کر دیتا ہے. تو لہذا یہ ایکسپیکٹیشن جو کہ کانٹریکچوئل ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ میٹ ہوتی ہے جب پرفارمنس ہو جاتی ہے. لیکن اگر پرفارمنس نہ ہو کسی بھی پارٹی کی طرف سے تو پھر اس میں لازمی ایک پارٹی ایگریوڈ پارٹی ہوگی اور دوسری پارٹی گلٹی پارٹی ہوگی. تو ایگریوڈ پارٹی جو کہ نان پرفارمنس کی وجہ سے ایگریوڈ ہے تو اس کو لا کی طرف سے سرٹن ریمیڈیز جو ہے وہ اگینسٹ دا گلٹی پارٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ ہوتی ہے پروٹیکشن آف کانٹریکچوئل ایکسپیکٹیشن بائی دا لا. اب ریمیڈی کیا ہے؟ A legal remedy is a court order
that seek to uphold a person's right or to redress a breach of the law. قانونی ریمیڈی جو ہے یہ ایک کورٹ آرڈر ہے جو کہ کسی بھی پرسن کی جو رائٹ ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں. یعنی اگر قانون ایک کورٹ آرڈر سے کسی پرسن کی رائٹ کو برقرار رکھتے ہیں کہ ہاں یہ اس کا حق ہے تو یہ کہلاتی ہے ریمیڈی. اور ٹو ریڈریس اے بریچ آف دا لا یا بریچ آف دا لا جو کہ گلٹی پارٹی نے کی ہو اس کی اگینسٹ اس کی تلافی کر دی ہو تو یہ ایک لیگل ریمیڈی ہے کہ ایگریوڈ پارٹی کو اس کا حق دلانا، اس کا حق برقرار رکھنا اور ساتھ بریچ کی وجہ سے اس کی تلافی کرنا، یہ ہوتی ہے لیگل ریمیڈی. when one party breach a contract، جب ایک پارٹی کانٹریکٹ بریچ کرتی ہے، the other party may ask a court to provide a remedy for the breach، تو دوسری پارٹی جا کے کورٹ سے ریمیڈی فار دا بریچ جو ہے وہ پوچھ سکتی ہے، اس کو بتا سکتی ہے. The court may order the breaching party to pay money to the non-breaching party. اب کورٹ آرڈر کر سکتی ہے بریچنگ پارٹی کو جس نے بریچ کی کانٹریکٹ کو کہ وہ پیمنٹ کرے، منی ادا کرے ٹو نان بریچنگ پارٹی، اس پارٹی کو جس نے بریچنگ نہیں کی ہو. تو لہذا جب کوئی پارٹی کانٹریکٹ بریچ کرتی ہے تو ادر پارٹی جو ایگریوڈ پارٹی ہے وہ کورٹ سے اپنی بریچ کی ریمیڈی جو ہے اس کے لیے پوچھ سکتی ہے. اور اسی طرح اس صورت میں کورٹ بریچنگ پارٹی کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ نان بریچنگ پارٹی کو منی پیمنٹ آپ منی کر دیں. اب اس ریمیڈیز کی مختلف اقسام ہیں جو کورٹس کی طرف سے جو لا ریمیڈیز دیتا ہے ان کیس آف بریچ آف کانٹریکٹ. جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی کہ یہ ہمارے پاس 5 ٹائپس آف ریمیڈیز ہے کہ سوٹ فار ریسیشن، سوٹ فار ڈیمیجز، سوٹ فار کوانٹم میورٹ، سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس اور سوٹ فار انجنکشن. اس میں پہلے 2 ہم آج ڈسکس کریں گے کہ سوٹ فار ریسیشن اور سوٹ فار ڈیمیجز. سوٹ فار ریسیشن یہ ایک قسم کی ریمیڈی ہے جو کہ کورٹ کی طرف سے ایگریوڈ پارٹی کو دی جاتی ہے جب وہ کورٹ کو ریمیڈی کے لیے جاتا ہے. ریسیشن مینز a right to cancel the contract and not to perform obligation. ریسیشن کا مطلب ہے کہ آپ یہ حق حاصل کرے کہ کینسلیشن ہو آف دا کانٹریکٹ اور اپنی پرفارمنس نہ کرنا ہو. یعنی آپ کورٹ کے ذریعے ایک سوٹ کرتے ہیں ریسیشن کے لیے جس سے آپ کو ریسیشن گرانٹ ہوگی کہ جو کانٹریکٹ ہے وہ کینسل ہوئی اور آپ کے اوپر اپنی اوبلیگیشن پرفارم کرنا نہیں ہوگی. سو ریسیشن مینز a right to cancel the contract. جب آپ کانٹریکٹ کو کینسل کرنا چاہے تھرو کورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر جو اوبلیگیشن ہے اس کی نان پرفارمنس ہو. In such case, if one party has broken his contractual relation، اسی صورت میں یعنی سوٹ فار ریسیشن میں جب ایک پارٹی اپنی کنٹریکچوئل ریلیشن بروک کرتی ہے، the other party may treat the breach، تو دوسری پارٹی بھی بریچ کو ٹریٹ کرتی ہے، مطلب دوسری پارٹی بھی بریچ کنسیڈر کرتی ہے ایز ڈسچارج، تو اسی طرح وہ بھی ڈسچارج ہو جاتا ہے اپنی کنٹریکچوئل ریلیشن سے. اینڈ ریفیوز ٹو پرفارم ہز پارٹ آف پرفارمنس، اور اپنی پارٹ آف پرفارمنس سے انکار کر سکتا ہے، یعنی انکار کرتا ہے. یعنی
ایک پارٹی کی طرف سے بریچ ہوئی تو دوسری پارٹی کے اوپر بھی وہ اوبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ اپنی اوبلیگیشن کو پرفارم کر لے. Thus, in case of rescission of a contract, جب rescission of contract case ہو, the aggrieved or the injured party is just discharged. تو جو aggrieved party ہے یا injured party ہے وہ ڈسچارج ہوتی ہے from all his obligation of the contract. تو اپنی تمام ذمہ داریاں اس کے اوپر جو کانٹریکٹ سے ہوتی ہے ان سے ڈسچارج ہو جاتی ہے. If the aggrieved party want to sue the guilty party for damages, اگر aggrieved party اب damages کے لیے guilty party کے اوپر سو کرنا چاہے, he must suit for rescission of the contract. تو پہلے اس نے suit for rescission کرنی ہوگی of the contract. When the court grant rescission, جب court rescission grant کرے گا, the aggrieved party is free from his obligation. تو اسی صورت میں aggrieved party جو ہے وہ اپنی obligation سے free ہوگی and become entitled to compensation, اور compensation کے لیے entitled ہوگی, حقدار ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, suit for rescission کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک پارٹی کی طرف سے breach of contract ہو تو it means دوسری پارٹی کے اوپر اب یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹ آف پرامس جو ہے وہ پرفارم کر لے. اب اگر وہ پارٹی چاہتی ہے کہ اس گلٹی پارٹی کی اگینسٹ ان سے ڈیمیجز کلیم کرنی ہو جو کہ بریچ کی وجہ سے اکر ہوئی ہے, تو اسی صورت میں ایگریوڈ پارٹی کو سب سے پہلے جا کے کورٹ میں سوٹ کرنی ہوگی, اور اس سوٹ کو کہا جائے گا سوٹ فار ریسیشن. سوٹ فار ریسیشن میں کورٹ جب اس کو ریسیشن گرانٹ کرے گا, یعنی کورٹ کی طرف سے جب کینسلیشن آف دا کانٹریکٹ ہو جائے گی, تو پھر یہ شخص قانونی طور پر اپنی اوبلیگیشن سے جو کہ ایگریوڈ پارٹی ہے وہ ڈسچارج ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ یہ رائٹ آئے گا کہ وہ گلٹی پارٹی کی اگینسٹ کمپنسیشن کے لیے سوٹ یا ڈیمیجز کے لیے سوٹ کر سکے گا, اور یہ کمپنسیشن کے لیے انٹائٹل ہو جائے گا. ایگزامپل ہے, اے کانٹریکٹ ٹو سپلائی 10 kg of tea leaves for Rs 80,000 to B on 15 June. اے نے کانٹریکٹ کیا تھا بی کے ساتھ کہ وہ 15 جون کو سپلائی آف 10 kg آف ٹی لیوز کرے گا 8,000 سے. If A does not supply the tea leaves on the appointed date, اب اگر اے نے سپلائی نہیں کی اس متعلقہ دن پہ, بی نیڈ ناٹ پے دا پرائس, بی کو ادائیگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بی میں ٹریٹ دا کانٹریکٹ ریسینڈڈ, بی جو ہے کانٹریکٹ کو کینسل تصور کر سکتا ہے, اینڈ میں سٹ کوائٹلی ایٹ ہوم, اور خاموشی سے گھر میں بیٹھ سکتا ہے. بی میں آلسو فائل اے سوٹ فار ریسیشن, اور بی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جا کے ایک سوٹ فار ریسیشن فائل کر لے اینڈ کلیم ڈیمیجز, اور ڈیمیجز کے لیے باقاعدہ طور پر کلیم کرے. ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ اے نے جب بی کے ساتھ کانٹریکٹ کی کہ وہ اسی ٹی پرووائڈ کرے گا, سپلائی کرے گا, بی اس کے اگینسٹ ادائیگی کرے گا.
اب جب اے نے ادائیگی نہیں، جب اے نے سپلائی نہیں کی تو لہذا اے نے اپنی پرفارمنس پوری نہیں کی، اپنی پرامس پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے بریچ ہوئی۔ جب بریچ ہو گئی تو اب اے کے پاس آپشن ہے، اب اے کی جو لائبلٹی تھی پیمنٹ کی وہ آٹومیٹیکلی ڈسچارج ہو گئی، اب اس کے اوپر لائبلٹی نہیں آتی، کیونکہ اے نے اپنی پارٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کی تو بھی آٹومیٹیکلی اپنی لائبلٹی سے ڈسچارج ہوا۔ اب بی اگر جا کے کوائٹلی گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو بات ختم ہوئی، کیونکہ اے نے پرفارم نہیں کی تو بی کی بھی ذمہ داری ختم ہوئی۔ لیکن اگر بی چاہتا ہے کہ وہ اے سے اس نان پرفارمنس کی ڈیمیجز لینا چاہے یا لینے کی خواہش کرے تو پھر بی کو اس صورت میں سب سے پہلے جا کے کورٹ میں سٹ پار ریسیشن فائل کرنی ہوگی۔ تو سٹ پار ریسیشن کا یہاں مطلب ہے کہ اگر اے خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، بی خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر وہ ڈیمیجز لینے کی خواہش رکھتا ہے تو پھر اس نے جا کے کورٹ کا دروازہ کٹکھٹانا ہوگا اور وہاں پہ سٹ فائل کرنی ہوگی جس کا نام ہوگی سٹ فار ریسیشن۔ اب سٹ فار ریسیشن میں کورٹ اسے کیا گرانٹ کرے گا؟ ریسیشن گرانٹ کرے گا۔ ریسیشن قانونی کینسلیشن آف دا کانٹریکٹ ہوگی۔ کورٹ گرانٹ کرے گا کہ جو اے اور بی کے درمیان کانٹریکٹ تھی وہ کینسل ہوئی۔ جب اسے ریسیشن گرانٹ ہوگی ڈیو ٹو نان پرفارمنس آف اے، کیونکہ اے نے بریچ کیا تھا، پھر اس کے بعد بی انٹائٹل ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیمیجز ان کو اس کانٹریکٹ کی وجہ سے جتنی ہوئی ہے اس کے لیے بھی کلیم کرنے کا انٹائٹل ہو جاتا ہے۔ دوسری اگزامپل ہے اے پرامز بی ٹو سپلائی 10 bags of cement on a certain day. B agrees to pay the price after the receipt of the goods. A does not supply the goods. B is discharged from liability to pay the price. اب A نے جب اپنی پارٹ پوری نہیں کی تو B بھی ڈسچارج ہوا اپنی لائبلٹی سے۔ اب کانٹریکٹ تو ختم ہو گئی، بریچ ہو گئی، لیکن اگر B چاہتا ہے کہ ڈیمیجز کلیم کرے تو ڈیمیجز کلیم کرنے کے لیے اس نے کیا کرنی ہوگی؟ سب سے پہلے سٹ پار ریسیشن کرنی ہوگی۔ ریسیشن گرانٹ ہونے کے بعد یہ ڈیمیجز کے لیے انٹائٹل ہوگا۔ اس کا سمپل مطلب یہ ہے۔ اب سٹ پار ریسیشن کے بعد دوسری جو ہماری ٹائپس آف ڈیمیجز ہیں، ٹائپس آف ریمیڈیز ہے ساری، وہ ہے سٹ پار ڈیمیجز۔ Damages are monetary compensation allowed to the injured party for the loss or injury suffered by him as a result of the breach of contract. Damages جو ہے یہ monetary compensation ہے جو کہ injured party کو allowed ہوتی ہے for the loss or injury suffered to him by the بریچ آف کانٹریکٹ، یعنی بریچ آف کانٹریکٹ کی وجہ سے اس کو جو نقصان ہوا ہے اس کو جو مانیٹری کمپنسیشن دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیمیجز۔ تو لہٰذا جیسے ہم نے سٹ پار ریسیشن میں کہا کہ اگر ایگریوڈ پارٹی ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہے خاموشی سے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر اس نے جا کے اس گلٹی پارٹی سے ڈیمیجز لینی ہے تو ڈیمیجز کا مطلب کیا ہوا کہ کمپنسیشن، مانیٹری کمپنسیشن اگر لینی ہے تو اس کے لیے اس نے پہلے سٹ پار ریسیشن کرنی ہوگی۔ ریسیشن جب گرانٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد سٹ پار ڈیمیجز ہوگی۔ تو لہذا ڈیمیجز مانیٹری کمپنسیشن ہے۔ The fundamental principle underlying damages is not punishment. بنیادی اصول ڈیمیجز کے اندر سزا دینا نہیں ہے بٹ ٹو کمپنسیٹ دا ایگریوڈ پارٹی، لیکن ایگریوڈ پارٹی کو، جو انجرڈ پارٹی ہے جس کو نقصان ہوا ہے، اس پارٹی کو کمپنسیٹ کرنا ہے فار دا لاسٹ
or the loss suffered by him in the original position as he would have been. اس اوریجنل پوزیشن میں جو اس کو لاس ہوئی ہے، مطلب جو اوریجنلی اس کو لاس ہوئی ہے، اس کی کمپنسیشن کے لیے ایگریوڈ پارٹی کو جو کمپنسیشن دی جاتی ہے، نٹ پنشمنٹ آف دا انجرڈ دا گلٹی پارٹی، تو ایسے یہ ہوتا ہے سوٹ پار ڈیمیجز. یعنی ڈیمیجز کے اندر یہ بنیادی اصول ہے کہ یہ پنشمنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک کمپنسیشن ہے ایگریوڈ پارٹی کے لیے جو کہ اس کو لاس ہوئی ہے اس کی. سیکشن 73 آف دا کنٹریکٹ ایکٹ یہ کہلاتا ہے. اب ہمارے پاس مختلف قسم کے ڈیمیجز ہیں جو کہ ایگریوڈ پارٹی کو الاؤڈ ہوتے ہیں اس کی لاس کے مطابق. دا ڈیمیجز میں بھی آف دا فالوئنگ کائنڈس، اور ڈیمیجز مختلف قسموں کے ہو سکتے ہیں. اب ٹائپس آف ڈیمیجز میں ہمارے پاس آرڈنری ڈیمیجز ہیں، اسپیشل ڈیمیجز ہیں، ایگزمپلری ڈیمیجز ہیں، لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز ہیں اور نامینل ڈیمیجز ہیں. یعنی یہ مختلف ڈیمیجز ہیں جو بریچ آف کانٹریکٹ کی صورت میں ایگریوڈ پارٹی کو ہوتی ہے اور گلٹی پارٹی سے اس کی کمپنسیشن کی جاتی ہے. تو لہذا پہلا جو ڈیمیج ہے وہ ہے آرڈنری ڈیمیج. آرڈنری یعنی عمومی ڈیمیج، اس کو دیز آر جرنل ڈیمیجز، یہ عام ڈیمیجز ہوتی ہیں. اب آرڈنری ڈیمیجز are those which actually arise as the result of breach of the contract. یعنی آرڈنری ڈیمیجز وہ ڈیمیجز ہے جو کہ ایکچولی ارائز ہوتے ہیں بریچ آف دا کنٹریکٹ کی وجہ سے. یعنی بریچ آف کنٹریکٹ کی وجہ سے جو اصل جو ریئل جو کہ ایکچوئل ڈیمیج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آرڈنری ڈیمیجز یا جرنل ڈیمیجز. The aggrieved party can claim damages for loss which is the direct result of such breach. اب ایگریوڈ پارٹی جو ہے، انجرڈ پارٹی جو ہے، وہ کلیم کر سکتی ہے اس لاس کے لیے، کلیم آف ڈیمیجز اس لاس کی کر سکتی ہے جو کہ ایکچولی اس بریچ کی وجہ سے، ڈائریکٹ ریزلٹ آف دا بریچ کی وجہ سے ہو. ایگزامپل ہے کہ اے کانٹریکٹ ٹو پے RS 1 lakh ٹو بی on 1st January. اے نے بی کے ساتھ کانٹریکٹ کی کہ وہ بی کو 1 جنوری کو 1 لاکھ ادا کرے گا. He does not pay the day on the day. اے نے اس دن ادائیگی نہیں کی. بی as a result is totally ruined. اس کی وجہ سے بی کی مکمل طور پر تباہی ہوئی. Now A is liable to pay only principal sum and interest on death. اب اے کی جو لائبلٹی بنتی ہے وہ ڈیمیجز کے حوالے سے وہ پرنسپل اماؤنٹ جو کہ 1 لاکھ ہے اور ساتھ اس پہ اگر کچھ انٹرسٹ آتی ہو وہ دینے کی وہ پابند ہوگی، نہ کہ اس کی ٹوٹل لاس کو. تو لہذا یہ ہوتی ہے آرڈنری ڈیمیجز. جو عام ڈیمیجز ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ ریزلٹ آف دا بریچ سے ہوتی ہے، ایسے ڈیمیجز کو آرڈنری ڈیمیجز کہتے ہیں یا جرنل ڈیمیجز کہتے ہیں. دوسری ہے اسپیشل ڈیمیجز. These damages arise under some special circumstances. اب یہ ڈیمیجز جو ہے یہ ارائز ہوتے ہیں اسپیشل سرکمسٹانسز یعنی حالات کی انڈر. The parties must be aware of the loss which may arise from the breach. اور اس صورت میں پارٹیز اس نقصان سے باخبر ہوں گے جو کہ اس بریچ کی وجہ سے ارائز ہوتی ہے. The damages also include indirect loss which may arise due to the breach. اور اس قسم کے ڈیمیجز میں جو انڈائریکٹ لاس ہوتی ہے جو کہ بریچ کی وجہ سے ارائز ہوگی وہ بھی انکلوڈ ہوگی.
اب آرڈنری ڈیمیجز میں ڈائریکٹ جو لاس تھا وہ انکلوڈ ہوگی، انڈائریکٹ لاسز اس بریچ کی وجہ سے جو ہوتی ہے اس میں انکلوڈ نہیں تھا، لیکن اسپیشل ڈیمیجز میں ڈائریکٹ لاس کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ لاسز بھی انکلوڈ ہوگی اور اس سے دونوں پارٹیز اس لاس سے باخبر ہوگی. It is important to note that the notice to the effect must have been given to the other party. اور اگر بریچ کی وجہ سے لاس ہو جاتی ہے تو اسی صورت میں نوٹس ٹو دا ایفیکٹ لازمی ادر پارٹی کو دینی ہوگی. If he had no knowledge of such circumstances, اگر ان کو اس حالات کا پتہ نہ ہو، he is not responsible for special damages، تو پھر اس special damages کے لیے وہ responsible نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب کنٹریکٹ ہوگی اور کنٹریکٹ کے دوران آپ یعنی دونوں پارٹیز کو اس لاس کا بخوبی علم ہو کہ اگر کوئی بھی پارٹی بریچ کرتی ہے اور بریچ کی وجہ سے جو لاس آئے گا تو ان دونوں کو پتا ہو کہ اتنا لاس ہوگا، تو اسی صورت میں اس لاس میں ڈائریکٹ لاس اور انڈائریکٹ لاس دونوں انکلوڈ ہوگی اور اس کی جو ایفیکٹ ہے نوٹس ٹو دا ایفیکٹ آپ نے لازمی دینی ہوگی پارٹی کو. اور اگر اس کی علم میں یہ بات نہیں ہے جو حالات ہے تو لہٰذا پھر اسی صورت اسپیشل ڈیمیجز کے لیے وہ رسپانسیبل نہیں ہے. ایگزامپل یہ ہے کہ اے کنٹریکٹ سی ٹو بائی 1 ٹن آئرن پر آرس 80,000. اے نے سی سے کنٹریکٹ کیا کہ وہ خریدے گا 1 ٹن آئرن 80,000 سے. اے آلسو کنٹریکٹ ٹو سیل بی. اسی صورت اے نے بی کے ساتھ کنٹریکٹ کی، یعنی اے نے سی سے خریدنا تھا اور پھر آگے بی کو بیچنا تھا 1 لاکھ سے، یعنی اے نے سی سے خریدا 80,000 کا اور آگے بی کو بیچا 1 لاکھ کا. یہ کنٹریکٹ ہوئی. اے انفارم سی اباؤٹ دا پرپز آف دا کنٹریکٹ. اے نے سی کو انفارم کیا کہ میں نے آپ سے یہ سر یا 80,000 کا خریدنا ہے اور آگے بی کو 1 لاکھ کا بیچنا ہے. یعنی اس نے بی سی کو بتایا، سی کو انفارم کیا کہ میں نے یہ آگے بی کو بیچنی ہے. ناؤ سی فیلز ٹو سپلائی. سی نے سپلائی نہیں کی. ایز اے ریزلٹ اے کین ناٹ سپلائی ٹو بی. تو اسی صورت میں اے نے بی کو سپلائی نہیں کی. سی از لائبل فار لاس آف پرافٹ which A would have earned from B. تو لہذا اب سی جو ہے وہ اس لاس کے لیے لائبل ہے جو کہ اے نے بی سے ارن کرنی تھی. تو لہذا یہ ایک اسپیشل ڈیمیج ہوئی کہ اے نے وہ لاس کہ اے نے وہ پرافٹ ارن نہیں کی جو بی سے اس نے ارن کرنی تھی. اور یہ کیوں ارن نہیں ہوئی؟ کیونکہ سی نے اے کو سپلائی نہیں کی. تو لہٰذا اس لاس کی بھرپائی کے لیے، اس لاس کو پورا کرنے کے لیے سی جو ہے وہ رسپانسیبل ہے. تو یہ ایک اسپیشل ڈیمیجز کی قسم ہے کہ اس میں ادر پارٹی کو اس بات کا نوٹس ہو کہ کنٹریکٹ کا پرپز کیا ہے، تو پھر اسی صورت میں بوتھ پارٹیز، بوتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لاس دونوں جو ہے وہ اس میں انکلوڈ ہوگی. نیکسٹ ہے ایگزامپلری ڈیمیجز. ایگزامپلری ڈیمیجز کا مطلب ہے کہ مثالی ڈیمیجز. These damages are awarded to furnish the guilty party for the breach of contract. اب یہ ڈیمیجز جو ہے یہ ایوارڈ کی جاتی ہے گلٹی پارٹی کو فار دا بریچ آف کانٹریکٹ، یعنی یہ بطور فنشمنٹ گلٹی پارٹی کو فار بریچ آف کانٹریکٹ دی جاتی ہے. تو شروع میں ہم نے ریمیڈی کے بارے میں پڑھا یا ڈیمیجز کے بارے میں پڑھا کہ ڈیمیجز آر دا مانیٹری کمپنسیشن
ڈیمیجز جو ہوتے ہیں یہ مانیٹری کمپنسیشن ہوتی ہے جو کہ ایگریوڈ پارٹی کو لاس جو کہ بریچ کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو دی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ایگزمپلری ڈیمیجز ایسی ڈیمیجز ہے جو کہ سزا کی طور پر ایگریوڈ گلٹی پارٹی کو فار بریچ آف کانٹریکٹ دی جاتی ہے. The breach of contract result in monetary loss to the aggrieved party and cause disappointment. اب breach of contract result کرتی ہے monetary loss aggrieved party کو اور ساتھ ساتھ اس کو disappointment بھی ہوتی ہے. Now these damages have no place in the contract are not recoverable. تو یہ damages جو ہے یہ یعنی ایگزمپلری ڈیمیجز کانٹریکٹ لا میں کوئی پلیس نہیں رکھتی اور اس کو ریکور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کانٹریکٹ لا میں مانیٹری کمپنسیشن جو ہے وہ ڈیل کی جاتی ہے. اگر کسی کو مانیٹری کمپنسیشن ہو تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ریڈریس کیا جاتا ہے, اس کو امپوز کیا جاتا ہے. لیکن ایگزمپلری ڈیمیجز چونکہ پنشمنٹ کے حوالے سے ہیں تو اس کا کانٹریکٹ لا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ایگزمپلری ڈیمیجز کب ہوتی ہے؟ دیز آر ایوارڈڈ ان دا فالوئنگ کیسز. یہ مندرجہ ذیل کیسز میں ایوارڈ کی جاتی ہے. نمبر 1 a breach of promise to marry کہ اگر کسی نے بریچ آف پرامس کی ہو شادی کی یعنی کسی نے کسی کے ساتھ پرامس کیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا لیکن اس نے اس کو شادی نہیں کی, بریچ کی. اور رانگ فل ڈس آنر آف اے چیک بائی بینکر یا بینک نے غلط ڈس آنر آف چیک کی تو ان دو صورتوں میں ایگزمپلری ڈیمیجز جو ہے وہ دی جا سکتی ہے ایز اے پنشمنٹ, not a monetary compensation. The measures of damages in case of breach of promise to marry is dependent upon the severity of the shock to the sentiments and goodwill of the promisee. یعنی breach of promise to marry میں جو ڈیمیجز ہوتے ہیں اس کی میئرمنٹ اور اس کی سیویرٹی ڈپینڈ کرتی ہے اس شاک پہ جو کہ پرامزی کی گڈ ول کو اور اس کے سینٹیمنٹ کو ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کو جتنی زیادہ شاک ملتی ہے, زیادہ خفگان ملتی ہے اس کی عزت نفس کو, اس کی گڈ ول کو, تو لہٰذا وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ اس کی ڈیمیج ہوگی. تو لہٰذا یہ ایک نان میئریبل کیس ہے کہ اس میں آپ کسی کے سینٹیمنٹس یا گڈ ول کو یا اس کو جو شاک ہوئی ہے اس کی ڈیمیجز کی میئرمنٹ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور دوسری کیس پہ ان کیس آف رانگ فل ڈسانر آف اے چیک, اور جب رانگ فل ڈسانر آف اے چیک بائی دا بینک ہوگی تو اس صورت میں رولز یہ ہے کہ جتنی کم اماؤنٹ ہوگی اتنی زیادہ اماؤنٹ آف ڈیمیج ہوگی. یعنی اگر کوئی بینکر آپ کی اکاؤنٹ میں سفیشینٹ فنڈ ہونے کے بعد آپ کی چیک کو ڈس آنر کر دیتا ہے تو اس صورت میں جتنی اسمالر چیک ڈس آنرڈ ہوگی اتنی زیادہ ڈیمیجز ہوگی. تو یہ اس کے لیے رولز ہے. تو لہذا ایگزمپلری ڈیمیجز جو ہے
اس کا کنٹریکٹ لا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو میئرمنٹ ہے وہ آپ کی سینٹیمنٹ، آپ کی شاک، آپ کو گڈ ول اس سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ ایگزامپلری ڈیمیجز صرف ان دو صورتوں میں دی جا سکتی ہیں کہ ایک اگر آپ نے بریچ آف پرامس کی ہو ٹو میری اور یہ آلریڈی سوشل ایگریمنٹ ہے، اور دوسری ہے رانگ فل ڈسنر آف اے چیک بائی اے بینکر، اگر بینک کی طرف سے آپ کی چیک کی رانگ فل ڈسنر ہو. نیکسٹ ہے لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز. لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز وہ ڈیمیجز ہے کہ جب پارٹیز آف دا کنٹریکٹ بناتے وقت پہلے سے بریچ آف کنٹریکٹ کی جو ڈیمیج ہو اس کی اماؤنٹ کو فکس کر لے. تو ایسی ڈیمیجز جو ہوتی ہے وہ لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز ہوتی ہے. When parties to a contract fix the amount of damages for the breach of a contract at the time of the contract. یعنی جب ٹائم آف دا کنٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی جس وقت کنٹریکٹ ہو جاتی ہے اس وقت پہلے سے بریچ آف اے کنٹریکٹ کا جو ڈیمیج ہے وہ بھی فکس ہو جاتی ہے، تو سچ ڈیمیجز آر کالڈ لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز. اسی طرح کا ڈیمیجز جو ہے وہ لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز کہتے ہیں. These damages represent only fair and reasonable estimate of loss which a party may suffer due to breach. یہ ڈیمیجز جو ہے یہ ظاہر کرتے ہیں فیئر اور ریزنیبل اسٹیمیٹ جو کہ لاس ہوتی ہے بریچ کی وجہ سے، یعنی جس کو سفر جو لاس سفر کرتے ہیں ڈیو ٹو بریچ. Where a sum is agreed in the contract to be paid by the guilty party. اور جب کوئی اماؤنٹ اگریڈ ہو کانٹریکٹ میں جو کہ ادائیگی کرنی ہوگی گلٹی پارٹی نے، ان کیس آف بریچ دا کورٹ ول الاؤ دا ریزنیبل ڈیمیجز. تو اس صورت میں کورٹ جو ہے وہ ریزنیبل ڈیمیجز جو ہے وہ الاؤڈ کر سکتے ہیں، ناٹ ایکسیڈنگ دا اماؤنٹ آلریڈی اگریڈ. اور جو اگریڈ اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ ڈیمیجز الاؤڈ نہیں کر سکتے. یعنی یہاں پہ کورٹ ڈسکریشنز ہے، کورٹ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ مطلب جو اگریڈ اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ آپ ڈیمیج نہیں کلیم کر سکتی، بلکہ ریزنیبل ڈیمیجز جو ہے وہ اس کی کمپنسیشن کی جاتی ہے. If the actual loss is more, damage is more. اگر ایکچوئل لاس زیادہ ہو ڈیمیجز ول بی پیبل ٹو دا اگریڈ اماؤنٹ، تو اس صورت میں ڈیمیجز جو ہے وہ اگریڈ اماؤنٹ تک پیڈ ہوگی. لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز کا خلاصہ یہ ہے کہ لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز سے مراد وہ ڈیمیجز ہیں جو کہ کنٹریکٹ بناتے وقت دونوں پارٹیز آپس میں یہ بات طے کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کانٹریکٹ بریچ کی تو اس صورت میں اتنا نقصان دینا ہوگا، اتنی ڈیمیج دینی ہوگی، اتنی تلافی کرنی ہوگی. جب پہلے سے ایک اماؤنٹ فکس ہو تو اس کو کہتے ہیں اگریڈ کمپنسیشن یا اگریڈ اماؤنٹ. اب اگر ڈیمیجز ہو جاتی ہے تو ڈیمیجز اگریڈ اماؤنٹ سے زیادہ نہیں ہوگی، ایک یہ شرط ہے. دوسری، اگر اس بریچ میں ایکچوئل ڈیمیجز اگریڈ اماؤنٹ سے زیادہ ہو تو پھر گلٹی پارٹی جو ہے وہ اگریڈ اماؤنٹ تک ڈیمیجز ادا کرنے کی پابند ہوگی، اس سے زیادہ کی پابند وہ نہیں ہوگی. اور ڈیمیجز بھی ان کیس آف بریچ کورٹ جو ہے وہ ریزنیبل ڈیمیجز جو ہے وہ الاؤڈ کر سکتا ہے. اس کے لیے ایک ایگزامپل ہے لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز کے لیے، آپ سن لیں. اے کانٹریکٹس ٹو پے Rs 20,000 is damages to be
if he fails to pay him or his pipe like on a given day. یعنی اے نے بی سے معاہدہ کیا کہ اگر اس نے اس گیون ڈے کو، اس اسپیسیفک ڈیٹ کو اسی 5 لاکھ روپیہ ادا نہیں کی تو وہ 20,000 تاوان دے گا، ڈیمیج دے گا. اے فیل ٹو پے آن دا دیٹ ڈے. اب اے جو ہے فیل ہوا کہ وہ اس دن ادائیگی کر رہی. بی کین ریکور ڈیمیجز ناٹ ایکسیڈنگ آر از 20,000. تو بی جو ہے وہ 20,000 سے زیادہ ڈیمیجز جو ہے وہ ریکور نہیں کر سکتا، کیونکہ جب کنٹریکٹ ہو رہی تھی تو پہلے سے دونوں پارٹیز کے درمیان جو ڈیمیج اماؤنٹ تھی، ڈیمیجز جو اماؤنٹ تھی وہ آلریڈی فکس ہوئی تھی. تو پھر اسی صورت میں ایگریڈ اماؤنٹ سے زیادہ آپ ڈیمیجز کلیم نہیں کر سکتے. یہ ہوتی ہے لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز. نیکسٹ اور آخری ہے نارمل ڈیمیجز. Normal damages are awarded in case of breach of a contract where there is only a technical violation of the legal right but no substantial loss is caused thereby. Nominal damages یعنی یہ معمولی ڈیمیجز ہے، نہ یہ کمپنسیشن کے طور پر ایوارڈ کی جاتی ہے اور نہ یہ پنشمنٹ کے طور پر دی جاتی ہے ٹو دا گلٹی پارٹی. اب نامنل ڈیمیجز کب ایوارڈ ہوتے ہیں؟ یہ ایوارڈ ہوتے ہیں ان کیس آف دا بریچ آف کنٹریکٹ. جب بریچ آف کنٹریکٹ ہوگی جہاں پہ صرف ٹیکنیکل وائلیشن آف لیگل رائٹس ہوتی ہے اور اسی کسی قسم کا خاطر خواہ نقصان نہیں ہوا ہو. یعنی نامنل ڈیمیجز میں نقصان نہ ہونے کی صورت میں اگر کسی کی لیگل رائٹ وائلیشن ہو تو اس صورت میں اس بریچ آف کنٹریکٹ میں نامنل ڈیمیجز جو ہے وہ ایوارڈ کی جا سکتی ہے. دیز ڈیمیجز the damages granted in such case are called nominal damages. اور اس صورت میں جو ڈیمیجز گرانٹ کی جاتی ہے وہ نامنل ڈیمیجز ہے بیکاز دے آر ویری اسمال، کیونکہ یہ انتہائی معمولی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. سے روپی، 1 روپی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس کا مقصد نہ کسی کو کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے فائنینشیلی اور نہ کسی کو پنشمنٹ دینی ہوتی ہے. لیکن کانٹریکٹ میں جس پارٹی کی ٹیکنیکل وائلیشن آف لیگل رائٹ ہوتی ہے تو اور اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، یعنی ریئل یعنی ٹرو لاس اس کو نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس کو نارمل نامنل ڈیمیجز جو ہے وہ گرانٹ کی جاتی ہے. It may be noted that the aggrieved party cannot claim these damages as a matter of right. اور بعض اوقات یہ نوٹ ہوا ہے کہ ایگریوڈ جو پارٹی ہے، جو انجرڈ پارٹی ہے، وہ کلیم نہیں کرتی ڈیمیجز کی کیونکہ وہ ایز میٹر آف رائٹ ہوتی ہے. اٹ از آلویز دا ڈسکریشن آف دا کورٹ. اور یہاں پہ کورٹ کے پاس ڈسکریشنری پاور ہے whether or not to award nominal damages. یعنی نامنل ڈیمیجز کے لیے کورٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ریفیوز بھی کر سکتا ہے کہ ڈیمیجز جو ہے وہ ایوارڈ ہو. ایگزامپل ہے اے پرامس ٹو سیل سیمنٹ ٹو بی پر آر 200 پر بیگ. اے نے بی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے سیمنٹ فروخت کرے گا 200 پر بیگ. اے ڈز ناٹ سپلائی. اے نے سپلائی نہیں کی. ایٹ دا ٹائم آف بریچ، اب جب سپلائی نہیں کی تو ڈیفینیٹلی بریچ آف کانٹریکٹ ہو گئی. اب اسی وقت دا مارکیٹ پرائس، مارکیٹ ریٹ آف سیمنٹ از دا سیم. مارکیٹ ریٹ سیمنٹ کا ایک جیسا ہے. Now there is no substantial monetary loss to B. So B is entitled to nominal damages. صرف اس کا رائٹ، لیگل رائٹ جو ہے وائلیٹ ہوا، اس کو سپلائی ان ٹائم نہیں ہوئی، باقی اس کو کسی قسم کی مانیٹری لاس جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے بریچ کی وجہ سے. تو اسی صورت میں بی جو ہے وہ انٹائٹل ہے نامنل ڈیمیجز کے لیے. تو یہ تھی ہماری
ٹائپس آف ڈفرینٹ ڈیمیجز. آج ہم نے دو ریمیڈیز پڑھی, ایک سوٹ پار ریسیشن اور دوسری سوٹ پار ڈیمیجز, اور پھر ڈیمیجز کی مختلف اقسام جس میں ہماری آرڈنری ڈیمیجز, اسپیشل ڈیمیجز, ایگزامپلری ڈیمیجز, لیکوڈیٹڈ ڈیمیجز اور نامینل ڈیمیجز. اس کے لیے باقاعدہ آپ بک کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, وہاں پہ اس کی مزید تفصیل آپ کو ملے گی. اور اینی کوشچن یو کین کانٹیکٹ می. تھینک یو. اللہ حافظ.